بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات کرام، آج ہم گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکات کے حوالے سے. حضرت محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے جو دلائل الخیرات یہ درود پاک کی کتاب لکھ دی، اول سے لے کر آخر تک اس میں صرف درود پاک ہی لکھا، اس کی فضیلتیں لکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک دن میں نماز کے لیے میں نے وضو کرنا تھا تو ارد گرد میں نے دیکھا جنگل میں مجھے کہیں پر پانی نظر نہیں آیا. تلاش بسیار کے بعد تلاش کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور جب میں اس کنویں کے پاس گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اور پانی بھی بہت گہرا ہے. میں پانی کو کیسے حاصل کروں گا، وضو کیسے کروں گا؟ اتنے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک 7-8 سال کی بچی وہ اپنے گھر کی چھت پر وہ کھیل رہی ہے. کچا سا مکان ہے اس کا، اور اپنے گھر کی چھت پر وہ کھیل رہی ہے. محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ کنواں اس بچی کے گھر کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا. تو میں پریشان تھا، تو اوپر سے اس بچی نے آواز دی، چچا جان کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا میں وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کر رہا ہوں، لیکن بیٹا یہاں نہ رسی ہے نہ ڈول ہے. کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، میں محمد بن سلیمان الجزولی. اور کہنے لگی چچا آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، اور آپ پانی کو اوپر لانے سے عاجز ہیں؟ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچی باتیں کیا کر رہی ہے، یہ کہنا کیا چاہتی ہے. تو محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ بچی ابھی نیچے نہیں آئی. اس بچی نے اپنے وہ کچا مکان جو ہے اس کی چھت پر وہ کھیل رہی ہے، وہاں سے اس نے اپنا سر جھکایا اور کنویں کی طرف اس نے تھوک پھینکا، کنویں میں تھوک پھینکا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا چلا، جیسے ہی اس کا تھوک کنویں کے اندر گیا پانی خود بخود ہی اوپر آ گیا. تو میں بڑا پریشان ہوا، کہتے میں اپنا وضو کرنا بھول گیا. میں حیران ہوا کہ اس بچی کے اندر اتنا کمال، چھوٹی سی عمر میں اتنی اس کی رفعتیں، بلندیاں، شانیں. کہتے میں اپنا وضو بھول گیا کہ میں نے وضو کرنا تھا. میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹی بتا یہ تو نے اعزاز، یہ کمالات کہاں سے حاصل کیے؟ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگی کہ یہ کمال، یہ بلندیاں، یہ رفعتیں، یہ عظمتیں، یہ شانیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے حاصل کی. حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی وضو کرنے لگا تو مجھے کہتی ہیں چچا جان آپ جانتے ہیں کہ میں کس نبی پر درود پڑھتی ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا جانتا تو میں ہوں، جانتا ہوں اس کو جس پر تم درود پڑھتی ہو، لیکن لگتا ہے پہچانتی تم ہو. ذرا تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ. تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاشقہ صادقہ، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اسلام کی جو پہلے تھیں، وہ ہر وقت آٹا گوندتی تو قرآن پڑھتی، درود پاک پڑھتی. وہ بچے کو دودھ پلاتی تو لوریاں درود و سلام کی دیتی. وہ بچوں کو کھانا کھلاتی تو لوریاں درود و سلام کی دیتی. وہ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاتی. بلکہ ایک شخص کہنے لگا، رو رہا تھا گفتگو کے درمیان، کہنے لگا کہ میں تو حیران ہوں کہ جو بچی 7 سال یا 8 سال کی عمر میں اسے اتنا مقام مل گیا، اس کی ماں کتنی عالی شان ہوگی. تو آج مائیں وہ ٹی وی دیکھتی ہیں، وہ ڈرامے دیکھتی ہیں، اور پھر یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے. ان ماؤں کی طرح اپنی زندگی گزارنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے باوضو ہو کر درود و سلام پڑھنا ہوگا، پھر جا کر یہ کمالات ملتے ہیں. تو حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بچی سے سنا، کہتی ہے کثرۃ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے یہ کمال ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ تو محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اسی دن تہیہ کر لیا کہ اب جب میں کتاب میں نے لکھنی ہے اس ساری درود پاک پر لکھوں گا، اس کے اول بھی درود ہوگا، اس کے درمیان بھی درود ہوگا، اس کے آخر میں بھی درود ہوگا، اور میں نے پھر اس کا نام دلائل الخیرات رکھا ہے۔